اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے، لولا قلم خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ مقابلہ شروع ہو رہا ہے اور تقریر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں متعلمہ زویا فاطمہ، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ کے سامنے بہترین انداز میں تقریر کریں گی۔ آپ حضرات سنیں اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کون پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دیوان عشق احمد کو زنجیر سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیر سجدہ کرتی ہیں۔ میلاد نبی کا دن آیا توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی علی بتخانوں میں تصویر سجدہ کرتی ہیں۔ قیصر کا مکہ کسریٰ کا محل مائل بزمیں ہے سر کے بل، بنیاد دو عالم آتے ہیں تعمیر سجدہ کرتی ہیں۔ حسنین صفت جو بن کے رہے ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیر سجدہ کرتی ہیں۔ محترم حضرات، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم۔ حضرات گرامی، آج میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھے جیسی طالبہ علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مگر حضرات یہ سب ہمارے مشرف استاذ اکرام کی نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اب حضرات کی خدمت میں کچھ بولنے کی جرت کر رہی ہوں۔ معزز سامعین اکرام، رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت اور ایمان اسی کی نعمت۔ حضرات، انسانوں کے کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر حضرات، پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے بندوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا مگر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانہ اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں کو بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں کو چلنے کی شقت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ حضرات، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
اپنی بندوں کو انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مگر پروردگار عالم نے دنیا میں انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمائے، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نجبی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اور میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ مگر حضرات، جب ذکر کرنا مقصود ہو مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مختار کا، سرکار عبد قرار کا، شافع الروز شمار کا اور امت کے غمخوار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جتا کر ساری مخلوق میں آپ کو ممتاز و بلند فرما دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھنا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت سمجھ سکو، ان کی قدر منزلت کا اندازہ لگا سکو، ان کی محبت میں اپنے سینے کو مدینہ بنا لو۔ یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ معزز سامعین اکرام، اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے؟ سرکار کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ یہ زمین و زمان، مکین و مکائی، صبح و مشائی، شمس و قمری، برگ و ثمری، شجر و حجر، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے، لولا قلم خلقت الافلاک والارضین۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ اسی لیے مجدد و دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، سرکار کی آمد کیا ہوئی، عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے، ظلم زیادتی کی آندھی تھم گئی، طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو گیا، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گئیں، عورتوں کو باوقار و مقام مل گیا، بچیاں خیر و برکت کا پیغام بن گئیں۔ جس رسول کے قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف و توصیف کون بیان کر سکتا ہے؟ میں کیا اور میرا علم نہیں کرنا، آئیے ہم اور آپ مل کر علم و فن کے تاجداروں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سرکار کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم الہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرومہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، قرص اعظم پر فریرا ہے شہی ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میری سرکار کا۔ سرکار مجدد اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
مجدد اعظم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس رسول کی قدموں کی مثال جبرائیل نہ پا سکی، بھلا ان کی رخ انور کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے۔ آئیے ہم شاعر دربار رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی تعریف و توصیف سنتے ہیں تو حضرت حسان فرماتے ہیں، بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رعوف من یسمى بأحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یعنی حضرت حسان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسن جمال والا کسی عورت نے کسی کو جنا نہیں، آپ ہر عیب سے بری اور پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اور فارسی کے ایک شاعر حمام الدین تبریزی نے فرمایا تھا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یعنی یا رسول اللہ، اگر میں ہزار بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی آپ کا پاکیزہ نام لینا ہمارے لیے بے ادبی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ساری دنیا کے درختوں کی شاخوں کے قلم بنائے جائیں اور تمام دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنائی جائے تو تمام دنیا کے درختوں کی قلم بنانے اور تمام دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنانے میں ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے حضور کی تعریف و توصیف کما حقہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم ہو جائیں اور جتنے سمندر ہیں سیاہی ہو جائیں، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم کیوں نہ مشروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ اور اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔